زلفی سید صاحب سے میرا خاصا پرانا ادبی وابستگی ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ میری ادبی پرداخت میں زلفی سید صاحب کا بڑا ہاتھ ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ مجھے یاد ہے کہ بھیرا کی ادبی محافل میں دو چار ایسے ادیب ہوا کرتے تھے شاعر، جن کو ہم چھوٹے ہوتے ہوئے ان کے مشاعروں میں ان کے شعر سنتے تھے۔ ان میں سلیم صاحب وہ استاد، اور اپنا حسرت صاحب، اور زلفی سید صاحب۔ اور یہ بھی مجھے اعزاز حاصل ہے کہ زلفی سید صاحب پر ایک تقریب ہم نے بھیرا میں کروائی، ان کی تقریب رونمائی تھی ان کی کتاب کی، اور اس کی نظامت بھی میں نے کی تھی، اور اس میں بہت بڑے بڑے لوگ آئے تھے اور بہت سیر حاصل بات ہوئی تھی۔ میں نے بھی ان پر اس محفل میں ایک مقالہ پڑھا تھا، ظاہر ہے اب وہ شاید تاریخ کی نظر ہو گیا، دریا برد ہو گیا تو جب سے وہ تحسین فراقی تیرے سپرد ہوا دریا بادی دریا برد ہوا۔ لیکن زلفی سید صاحب دریا برد ہونے والے نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے، اور زندگی جو ہے وہ علم کی بنیاد پر آپ کی زندگی ہوتی ہے، اور علم جو ہے اس کی بنیادی اظہار جو ہے وہ شاعری ہے۔ شعر کہنے کے لیے ہمیں ایک شعر کہنے کے لیے کم از کم 40 شعراء کو پڑھنا پڑتا ہے، تو تب جا کے آپ کوئی شعر کہہ سکتے ہیں۔ اہل گہلے لفظوں سے مورتیں بنانا، اور ایسی مورتیں جو ہمیشہ زندہ رہیں، یہ صاحبان فن کا کمال ہے۔ اور زلفی صاحب جو ہیں، آپ اگر دیکھیں ان کی دو اردو جو کتابیں ہیں میرے سامنے، ایک ہے اجالا کس طرح ہوگا، اور دوسری ہے تتلیوں کے پر اور اجالا کس طرح ہوگا۔ اچھا، یہ اجالا کس طرح ہوگا، اس کو اگر آپ ان کا پہلا ہی جو فلیپ ہے اس کو دیکھیں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے اجالا کس طرح ہوگا، پریشاں ہوں کہ سچ کا بول بالا کس طرح ہوگا، یہ معنی جس کی لاٹھی ہو اسی کی بھینس ہوتی ہے، مگر اس بے اصولی کا ازالہ کس طرح ہوگا۔ تو اچھا، زلفی سید صاحب کی زندگی جو ہے وہ 3 بہت بڑے برصغیر کے تاریخی واقعات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ان کی پیدائش 1948 کی ہے، اور وہ فوج میں گئے، اور فوج میں جا کر انہوں نے شاعری بھی 1930 کی۔ اچھا 30 48 میں شاید انہوں نے میٹرک، ہاں 48 میں میٹرک کیا، 1930 کی، یعنی پہلا پڑاؤ ان کی زندگی میں قیام پاکستان کا ہے، یعنی قیام پاکستان کو انہوں نے دیکھا۔ اس کے بعد جنگ ہوئی، 65 کی جنگ، وہ انہوں نے دیکھی نہیں، اس میں شامل ہوئے، پھر 71 کی جنگ، اس میں شامل ہوئے۔ تو یہ 3 بہت بڑے جو ہمارے تاریخی سنگ میل ہیں برصغیر کی تاریخ کے، ان سے گزرے ہیں، تو اس لیے ان کی شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ اور میں ادبی فورم ہم سخن کے توسط سے یہ جتنے ہمارے جامعات کے تحقیق سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ان سے یقیناً یہ کہوں گا کہ وہ ادبی کام کے لیے، تحقیقی کام کے لیے زلفی سید جو ہیں ان کو ضرور ریکمینڈ کریں، اور ہم بلکہ یونیورسٹیوں کے ساتھ ہمارے روابط ہیں، اور ہم جلد ہی، جیسے دبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ زلفی سید پر انشاءاللہ آپ جلد دیکھیں گے کہ تحقیقی کام جو ہے اس کی بنیاد رکھ دی جائے گی۔ کروں تقلید میں جس کی مجھے وہ در نہیں ملتا، کہیں بھولے سے مل جائے تو اپنا گھر نہیں ملتا، لگی ہے دل کے دروازے پہ جس کے نام کی تختی،
ادو سے روز ملتا ہے مجھے اکثر نہیں ملتا۔ تو زلفی سید صاحب نے دو چار چیزیں ان کی شاعری میں بڑی نمایاں ہیں۔ ایک تو انہوں نے، میں سمجھتا ہوں، مزاح کا سہارا لیا بات کہنے کے لیے۔ وہ ایک تو ملٹری میں تھے، اور ملٹری میں ہوتے ہوئے بندہ اس طرح درست بات جو ہے وہ نہیں کہہ سکتا، تو انہوں نے اپنی بات کہنے کے لیے مزاح کا سہارا لیا۔ اور مجھے ان میں ضمیر جعفری، سید ضمیر جعفری کی شخصیت سے مماثلت بھی نظر آتی ہے۔ ہاں، عسکری ادیب جتنے ہیں، تو وہ مطلب ادھر عسکری زندگی میں اپنا گزارا کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ادب کو بھی وقت دے رہے ہیں، اور ایسے ایسے ادیب پیدا ہوئے ہیں۔ زلفی سید نے ایک تو مزاح کو سہارا بنایا، پھر انہوں نے اور مزاح کے ذریعے ایسی بات کی کہ ان کی بات جو ہے وہ محاورہ بن گئی۔ وہ بلکہ جب بیچارے ہمارے اب بھی صدر محترم ہیں علامہ آصف زرداری صاحب، جب پہلی دفعہ وہ صدر بنے تو اس پر انہوں نے ایک لکھا شعر کہ جب نکلتی ہے کسی کی لاٹری صدر پاکستان بن جاتا ہے وہ۔ ہاں، کھا کر جسے جینا پڑے انسان بن جاتا ہے وہ، جب نکلتی ہے کسی کی لاٹری صدر پاکستان۔ تو دیکھ لیں ہمارے ملک میں لاٹریاں نکلتی رہتی ہیں، ان کی ماشاءاللہ دوبارہ لاٹری نکل آئی ہے جناب صدر محترم کی۔ اچھا، لیکن صدر محترم آصف زرداری سے میرا ایک خاص عشق ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں اس آدمی کو میں نے دیکھا ہے 1985 سے لوگ اسے برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ میں نے کسی سیاستدان کو اتنی گالیاں نہیں سنی جتنی اس کو دی گئی ہیں، اور لیکن اس کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی ہے، اور اس نے کبھی مطلب کارروائی جو ہے نا جس طرح کے کچھ باقی سیاستدان کرتے ہیں، انہوں نے ایسی کارروائی، بلکہ پہلی دفعہ جب وہ صدر بنے اور ایوان صدر سے نکل رہے تھے تو ان سے کسی نے پوچھا، بھائی جناب آپ کا یہ عرصہ کیسا گزرا ایوان صدر میں؟ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جب بھی پیپل پارٹی کی حکومت آتی ہے پھر وہ دوسرے لوگ متحرک ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے محسن نقوی صاحب کا شعر پڑھا، اور جی محسن صاحب کا شعر بہرحال انہوں نے پڑھا، اور یہ بتایا کہ جس طرح ہم نے گزاری ہے وہ ہم جانتے ہیں، زندگی لوگ جسے مرہم غم جانتے ہیں، جس طرح ہم نے گزاری ہے وہ ہم جانتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، آپ کے چہرے پر مسکان ہو۔ زلفی سید صاحب کی شخصیت میں دو تین اور چیزیں ہیں، ایک مزاح کا عنصر ہے ان کی شاعری میں، اور محاورے کا بہت خوب استعمال کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ان کی بعض شعر جو ہیں وہ محاورہ بن گئے ہیں، اور خاص طور پر پنجابی میں انہوں نے بہت کچھ لکھا۔ اور ان کی شخصیت میں یہ دو رنگ جو ہیں پنجابی اور اردو، یہ بڑے گہرے ہیں۔ پنجابی سے بھی محبت کی اور اردو سے بھی محبت کی، اور اس محبت کو آخری دم تک نبھایا، اور اس شاعری کے ساتھ جڑے رہے، اور صرف یہاں بھیرا میں نہیں بلکہ پاکستان میں فیصل آباد جیسے آپ کو بتایا گیا، اور اس کے علاوہ پاکستان سے باہر بھی انہوں نے ادبی محافل کی زینت بنے اور اپنا کلام پڑھا۔ ایک مشاعرہ ہم نے ایک کروایا تھا، ادبی فورم ہم نے بنایا تھا، اس کا وہ آپ یوٹیوب پہ جائیں گے تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا، آپ لکھیں گے بھیرا مشاعرہ لکھیں گے تو اس میں ان کا کلام موجود ہے، اور اس میں بھی نظامت میں ہی کر رہا تھا اس مشاعرے کی، اور میرے پہلو میں وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو مجھے اعزاز حاصل ہے ان کے ساتھ چلنے کا، ان کی محفل میں بیٹھنے کا، ان سے سیکھنے کا، ان ادبی لوگوں کے ساتھ ان کی محافل میں بیٹھ کر ہم نے بات کرنا سیکھا ہے، ادب سیکھا ہے۔ تو انشاءاللہ میرے اوپر یہ قرض ہے، میں زلفی سید پر ایک بھرپور مقالہ جو ہے وہ لکھوں گا اور آپ سب کی نظر کروں گا۔ وقت کافی ہو گیا ہے، میں اجازت چاہتا ہوں۔